جی ڈاکٹر لبنہ صاحبہ کیا کہیں گی، جو ساس اور بہو کا تعلق ہے بڑا پاکیزہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ لڑائی کب ہوئی آپ کی، پہلی اور آخری، یا ہوئی یا نہیں ہوئی، کس طرح آپ نے گھر کے نظام کو بہتر بنایا؟ اچھا سیاح صاحب، ایک تو بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ بلوانے کے لیے۔ میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، ایک تو میں تو خود ٹی وی جرنلسٹ رہی ہوں، تو مجھے پتہ ہے ٹی وی کے سامنے ہم کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہی ہوں، میں بڑی لکی ہوں بہت سارے معاملات میں۔ ان میں سے ایک معاملہ یہ بھی میں بڑی خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرے سسرال میں کچھ اس قسم کے معاملات مجھے کبھی فیس کرنا نہیں پڑے۔ مطلب ایک تو میں بزی بہت زیادہ رہی اور اب بھی رہتی ہوں، تو مجھے کبھی جب کوئی پوچھے نا کہ کوئی لڑائی جھگڑے ٹائپ چیز، تو مجھے تو ڈائریکٹلی کبھی کوئی ایسے معاملہ فیس کرنا نہیں پڑا۔ اب جہاں تک میری ساس صاحبہ کا تعلق ہے، میری شادی کے آئی تھنک 1 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور جتنا عرصہ بھی ہم اکٹھے رہے تو کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بہت ہی آئیڈیل قسم کا رشتہ ہوتا ہے، اور میں ویسے ڈائلاگ پہ اور یہ ریٹرک پہ بلیو نہیں کرتی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا ساس جو ہے ماں جیسی ہوتی ہے اور بہو جو ہے بیٹی جیسی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، بیٹی بیٹی جیسی ہوتی ہے، ساس جیسی ہوتی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ساس جو ماں جیسی ہوتی ہے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ماں سے کبھی لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، بدتمیزی کی ہوگی، نافرمانی کی ہوگی، گستاخی کی ہوگی۔ یہ چیزیں ہم ایسے رشتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ماں کے ساتھ ہم جو مرضی کر لیں، 4 دن بعد ہم بالکل سیٹل ہو جاتے ہیں اور پہلے والی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں۔ معاف بھی کر دیتی ہے ماں معاف کر دیتی ہے، ساس کیسے معاف کر دیتی ہے، سیم فور بہو۔ دیکھیں نا، ماں آپ اپنی بیٹی کو کچھ بھی کہہ لے، گالی گلوچ بھی کر لے، ڈانٹ ڈپٹ کر لے، کچھ ناجائز کر لیں، وہ 4 دن بعد آپ کی ماں ہی بن جاتی ہے، لیکن ساس کے لیے بہو یا بہو کے لیے ساس اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ تو میرا ذاتی ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ میں بڑے اچھے طریقے سے رہتی رہی جب تک وہ زندہ رہی۔ میں بلیو کرتی ہوں ایک چیز پہ، دیکھیے جو ساس ہے یا بہو ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے نا، میرے خیال میں کوئی اعتدال یا بیلنس، رسپیکٹ، ریگارڈ بیچ میں رہنا چاہیے، تو تب معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہتے۔ ایک ذاتی میں بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے کبھی یہ جج کرنا ہے نا، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی ترازو ہونا چاہیے تولنے کا، کہ آپ کتنی اچھی ساس ہے اور آپ کتنی اچھی بہو ہیں، تو میرا خیال میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا میں اپنے بچوں کے بارے میں، ویسے میرے بیٹا نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو میں کہتی کہ یا اللہ مجھے ایسی بہو دے جیسی بہو میں خود تھی۔ یا کبھی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچوں کو ایسی ساس ملے جیسی ساس میں خود رہی ہوں، کچھ ایسی بات۔ میرا مطلب ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، تو میں ویسے بلیو یہ کرتی ہوں کہ چیزوں میں، رشتوں میں، تعلقات میں اعتدال، توازن ہونا چاہیے۔ اور وہی بات میں پھر سے کہوں گی کہ میں کوئی آپ کی طرح نمازی پرہیزگار تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ بلیو ضرور کرتی ہوں میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ نے بہت ساری باتوں کے حوالے سے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا پڑتا ہے آپ کو۔ تو جب آپ ساس کے رشتے کے بارے میں یا ماں باپ کے بارے میں یا کلیگ کے بارے میں، سب کے بارے میں ایسے سوچیں نا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں نے جواب دہ ہونا ہے، تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے آپ کا رویہ خود سے ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی بڑی اہم بات کی ہے آپ نے۔ دیکھیے کہ جو ساس ہے وہ بھی ود ڈرا کرتی ہے، جی، اور جو بیٹی ہے وہ بھی گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں آتی ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے دونوں کو اگر ذہنی طور پہ آپس میں ہم آہنگ ہو جائے اور سمجھیں کہ یہ مجھے اختیارات دے رہی ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے میرے پاس آئی ہے، اور جو میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو اچھی ساس ملے، یا میری بیٹی کی جو ساس اچھا سلوک کرے، تو کیوں نہ میں اس کو اپنی بیٹی بنا لوں۔ یہ منہ بولے رشتے ہوتے ہیں، اصل میں تو یہ جیسے ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، بیٹا کیسی ہو، بیٹی کیسی ہو، تو یہ ایک رشتے ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی اسلام کی، اس خطے کی روایات ہیں۔ کیا کہیں گے لبنہ صاحبہ؟ جی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ رشتے ہوتے ہیں اور ان میں احترام، لحاظ کا ایلیمنٹ رہنا چاہیے، اور پیار محبت کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، میں ایک چیز، آپ نے ساس صاحبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں ایک بات شیئر کرنی چاہوں گی کہ دیکھیے، وہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیے نا، میں نے دیکھا ہے کہ لڑائی جھگڑا کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اختیارات پہ ہوتا ہے، مال و دولت پہ ہوتا ہے، انہی چیزوں پہ ہوتا ہے نا۔ تو اگر بہو یہ بات سمجھ لے کہ یہ جو شخص آج میرا خاوند ہے، یہ ان خاتون کا یا ان صاحب کا بیٹا بھی رہا ہے،
تو ان کے وقت پہ، ان کے انرجی پہ، ان کے ٹائم پہ، ان کی مال و دولت پہ ان کا حق ہے، ان کے پیار محبت پہ ان کا حق ہے. یہ چیز سمجھ لینا چاہیے. دوسری طرف ساس کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو خاتون اب میرے بیٹے کی زندگی میں آ گئی ہے تو اس کے وقت پہ، اس کے مال و دولت پہ، اس کے اختیارات پہ، اس کی انرجی پہ، اس کے ٹائم پہ اس کا بھی حق ہے. تو مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا نا کہ دونوں طرف سے اسپیس دینی چاہیے. میں ویسے ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ مطمئن فیل کرتی ہوں خود کو، اور بڑی گریٹیفائڈ اور سیٹسفائڈ. دیکھیے جتنا عرصہ میری ساس صاحبہ رہیں، ہم اکٹھے رہے، تو مجھے ایک چیز میری طرف سے تو چھوڑے، میں ایک چیز بڑے اچھے طریقے سے فیل کرتی ہوں کہ یہ جو میرے ہسبینڈ ہیں نا، انہوں نے بہت زیادہ اپنی ماں کی خدمت کی اور بہت زیادہ فرما برداری کی. اور دیکھیے اس کا کچھ کریڈٹ مجھے بھی اور میری ماں کی تربیت کو بھی دے دے کہ مجھے کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ یہاں پہ اپنی مال و دولت، یعنی اسراف کی حد تک وہ اتنے جنرس ہسبینڈ میرے ہیں اور اپنی والدہ کے لیے، کہ مجھے بھی کبھی ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں کسی چیز پر روک لگاؤں. میرے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا. ہم دیکھتے ہیں نا شادی کے بعد خواتین اپنے خاندوں کو منع کر دیتی ہے، تو میں اس چیز میں میرا ضمیر بڑا مطمئن رہتا ہے کہ میری طرف سے کوئی ایسی چیز کی روک نہیں لگی. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ضیاء صاحب، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ماں کی تربیت کا اور ایجوکیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. اور ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کسی جیسا بننا چاہتے ہو. میں بہت کم لوگوں کو آئیڈیلائز کرتی ہوں اور لوگوں کی کوالٹیز کو کہتی ہوں یا اللہ مجھے بھی ایسی کوالٹی دے دے. لیکن شادی کے بعد میں آپ اس کی بات آپ کو بتا رہی ہوں پرائیویٹ، کہ میں نے ایک چیز کی دعا کی کہ یا اللہ میرا میاں جو ہے وہ اپنی ماں کا اس قدر زیادہ فرما بردار ہے اور اپنی ماں کے لیے اتنا زیادہ جینرس ہے کہ یقین جانیے کہ شادی کے کچھ ہی ماہ بعد، اگرچہ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی تھی لیکن ان کا سلوک اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا تھا. میں نے باقاعدہ دعا کی کہ یا اللہ میں بھی اپنی ماں کی اتنی فرما بردار ہو جاؤں جتنا میرا میاں اپنی ماں کا فرما بردار، یعنی یہ میں نے دعا کی. مجھے کسی نے، ایک صاحب نے، ایک ہمارے بزرگ فیملی کے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں نے اپنے خاوند کو کبھی نہیں روکا اور وہ بڑے اپنی ماں کے لیے فرما بردار ہے، حد سے زیادہ، ضرورت سے بھی زیادہ، بعض اوقات آؤٹ آف دا وے جا کے. انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھا کرتی ہیں کیونکہ کل کو آپ کے بچے بھی آپ کی اسی طرح سے فرما برداری کریں گے. تو یہ میں بڑی سیٹسفائڈ فیل کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی. خواتین حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں ساس اور جو بہو کا لنک ہے، جو رشتہ ہے، جو واسطہ ہے، اس رشتے کی برکت کیا ہے، نحوست کیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نحوست ہے، بے برکتی ہے، تو اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. اب میں اپنی تینوں مہمانوں سے یہ کہوں گا کچھ ایسی تجاویز دیں کہ جو رشتہ ہے، اگر لڑائی جھگڑا تو ہے اور لڑائی جھگڑا ہونا ہے، اختلافات پیدا ہونے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک حد سے آگے نہ بڑھیں، گھر کا نظام خراب نہ ہو اور جو خاوند ہے وہ اتنا بدظن نہ ہو جائے کہ میری یا آپ میری ماں کی عزت نہیں کر رہی، یا جو ساس ہے وہ اتنا تنگ کر دے بہو کو کہ ایک دن جو اس کا خون ہے، جو اس کا رشتہ ہے بیٹے والا، جس کے قدموں تے نیچے جنت ہے، ماں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ خدا نہ خواستہ ایک ایسی نوبت پہ، ایک ایسی سٹیج پہ، ایک ایسے لمحے پہ اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ماں سے دور ہو جائے اور زیادہ بیوی کی بات ماننا شروع کر دے. تو دونوں رشتوں کو ہم نے ایکول لے کے چلنا ہے. ہماری مشرقی جو روایات ہیں اس کی اپنی ایک پاور ہے، اس کی اپنی ایک بیوٹی ہے. تو ان رشتوں کا فائدہ ہوتا ہے. فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب مشکل آتی ہے. جی اپنا کیا کہیں گے آپ کہ جب ایک ذہن مختلف ہے، دوسرا بھی مختلف ہے، دونوں نے چلنا بھی ہے، اور خاص طور پہ میں چاہوں گا جو ساس ہے اس کو اپنی قربانی دینی چاہیے، جذبات کی قربانی، اپنی سوچ کی قربانی، کہ اب اس کے پاس ٹائم کم ہے، اور اگر اچھی تربیت، اچھا اخلاق، اچھا رویہ، اچھے انداز میں بہو کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہوگا تو کل جو اس کے اپنے بچے ہیں، جب اب بھی اس نے بھی ساس بننا ہے، تو اس پہ کوئی رہنمائی دیں تاکہ ایسی ساس تو ایسی بہو جو آپس میں لڑتی ہیں ان کو قریب کرنے کا ہم موقع دیں، ہمارا پروگرام وجہ بن جائے. ضیاء صاحب میرا خیال ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہو، خاص طور پہ یہ ساس کا رشتہ، تو کوئی اعتدال توازن رہنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی حد کو مقرر کر لینا چاہیے، اور کوئی احساس کا اور انسانیت کا رشتہ رہنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی عید گزری ہے، ہم نے جو جانور بھی پالے ہوئے تھے نا، اگر ہم 1 ڈیڑھ 2 ماہ پہلے لے آتے ہمیں ان سے محبت ہو گئی تھی،
ہمیں ان سے پیار ہو گیا تھا, وہ ہم سے مانوس ہو گئے تھے. ہمارے گھر میں بلی کا یا کسی جانور کا بچہ بھی ہوتا ہے نا, ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں میرے گھر میں بھی ایک چھوٹی بچی ہے کام کرنے کے لیے ملازمہ, تو میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہوا ہے, لیکن مجھے اس کا بڑا احساس رہتا ہے کھانے پینے کا, وہ کیسے سو رہی ہے, کیسے رہ رہی ہے. تو یہ کیسے ہم انسان بن جاتے ہیں کہ ہمیں ایسے رشتوں کا خیال نہیں رہتا. یعنی ساس ماں تو نہیں بن سکتی, لیکن ایک انسان تو ہے نا, اور آپ کے خاوند کی ماں تو ہے نا. اور بہو جو ہے وہ بیٹی تو نہیں بن سکتی, لیکن کسی کی بیٹی اور آپ کے جو بیٹا ہے اس کی بیوی تو ہے نا. تو جب ہم بیوی ہے پھر آپ کے بیٹے کی اولاد جو اس کی ماں ہے. ایگزیکٹلی. اور میں نے ایک چیز فیل کی ہے, میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاتون ہے جو کہ ساس کا رول اس کو ملتا ہے, وہ خود اتنی بری نہیں ہوتی, لوگ آ کے اس کو برا بنا لیتے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ یہ چیزیں آبزرو کی, اور ان میں مسائل کیا ہوتے ہیں؟ جائیداد کا مسئلہ ہے, زیور کا مسئلہ ہے, اختیارات کا مسئلہ ہے, آپ کو دیکھنے کا مسئلہ ہے کہ یہ گھر خوش و خرم کس طرح سے رہ رہا ہے. تو میں نے بھی کچھ ایسے آبزرویشن اور ایسے ہماری فیملی میں واقعات ہوئے کہ ساس صاحبہ خود تو بری نہیں ہیں, لیکن بیٹیاں آ کے, داماد آ کے, رشتہ دار آ کے, فلاں بہنیں آ کے, بھائی آ کے, کزن آ کے ان کو فیڈ کر کے کچھ نہ کچھ مسائل پیدا کر دیتے ہیں. میں بلیو کرتی ہوں کہ کوئی بھی رشتہ ہے نا, اپنی ڈیسیژن آپ کو خود لینا چاہیے, اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے. اور وہی بات آ گئی, ہم اسلام کو اور مذہب کو جب ضابطۂ اخلاق بناتے ہیں اور ضابطۂ حیات بناتے ہیں نا, آپ یقین جانیں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا خیال رکھو, کھانے پینے کا اور باقی چیزوں کا. آپ یقین جانیں میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں, لوگ اپنی ساس کو کھانا بھی نہیں دیتے. استغفر. اور ہماری ماں نے ہمیں, ہم 5-6 بہنیں تھیں, ہماری ماں نے ہمیں یہ کہہ کے بھیجا کہ آپ کے خاوند کے مال و دولت پہ اس کی ماں باپ کا حق ہے, اس کے ماں باپ کا, یہ آپ کا حق نہیں ہے صرف, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے جانور کا اور نباتات کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے, اور گھر میں کوئی ساس ہے وہ بھوکی پڑی ہوئی ہے, اور آپ یہ بھی دیکھیں بہوؤں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کو رہنمائی دیں, کوئی ایسی ریسرچ کروائیں کہ کوئی ایسا کورس شادی سے پہلے ہو جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے, بہو ہوتی ہے, اس سے مسائل, اس سے باتیں ہونی ہیں, اور بہو کو بھی سمجھایا جائے شادی سے پہلے کہ یہ کورس کریں, یہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں, یا یہ بک پڑھ لیں, یا کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لیں, یا ایسی کوئی شارٹ مووی بن جائے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے, ساس اسے ماں نہیں بن سکتی, اس سے ماں جیسی محبت لینی ہے تو آپ نے لینی ہے. اور ساس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ جو ساس ہے وہ ساس ہے, لیکن اس کو ایک بتانا ہے. اسی طرح جو بیگم کی بات ہے, بہو کی بات ہے, کہ اس سے آپ نے جو لذت کھینچنی ہے, جو چاشنی بیٹی والی لینی ہے, وہ آپ نے لینی ہے, اس نے نہیں دینی. آپ نے ایسا انوائرمنٹ دینا ہے, ایک ایسا پیار دینا ہے, جیسے بندہ کسی سے لگاؤ کر لیتا ہے ذہنی طور پہ, تو پھر بندہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس کو مناتا ہے, پیار کرتا ہے, نرم و نازک اس سے باتیں کرتا ہے, تاکہ یہ میرا بن جائے یا میری بن جائے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بڑی اچھی بات کی ضیاء صاحب آپ نے. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم جب کوئی جاب نئی شروع کرتے ہیں, وہاں پہ ہم دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کھینچا تانی ہوتی ہے نا, پالیٹکس ہوتی ہے نا. ہمارے دوست نہیں ہوتے, وہ ہماری لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, صرف منہ پہ دوست ہوتے ہیں. آپ کسی یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں تو نئی کلاس میں بھی کوئی کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے نا, آپ کے دوست کچھ ہوتے ہیں اور بہت سارے دوست آپ کے نہیں ہوتے. تو دیکھیے گھروں میں, خاندانوں میں, سسرال میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوتی ہے. دیکھیے آپ ساس بہو کو چھوڑ دیں, کیا ماں بیٹی کو خود کو سپیس نہیں دینا پڑتی؟ بہنوں کی آپس میں سپیس نہیں ہونا چاہیے, بھائی بہنوں کی آپس میں سپیس نہیں ہونی چاہیے, بھابھی کی اور نند کی آپس میں سپیس نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سپیس ہمیں دینی چاہیے, برداشت ہونی چاہیے, رسپیکٹ ریگارڈ ہونی چاہیے. اور آپ نے کہا کہ کوئی کورس کروا دیں, کوئی ڈاکیومنٹری, وہ لاسٹ ٹائم پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہر چیز کے لیے ہمیں ڈنڈا اور بندوق چاہیے؟ جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کورس ہو جائے, ڈاکیومنٹری ہو جائے, یہ کیا بھاشن دینے والے معاملات ہیں؟ اللہ رسول نے ہمیں انسانیت کا درس نہیں دیا. جب جانوروں کے بارے میں دے دیا ہے, جب غیروں کے بارے میں دے دیا, جب غیر مسلموں کے بارے میں دے دیا, تو اپنے رشتوں کے بارے میں. اصل میں جو بندے کو زیادہ اہم کام ہے نا, بار بار اس کے دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے. نماز تو فرض ہے, لیکن اللہ پاک کے گھر سے 5 کا اذان آتی ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ نماز فرض کر دی ہے, اس کو آپ نے پڑھنا ہے, تو یہ جو یاد دہانی ہے, جو کورس کرنا ہے, جو الارم لگاتے ہیں, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. اصل چیز یہ ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں نا,
وہ جب بیٹی کو رخصت کریں یا ساس صاحبہ جب بچی کو اپنے گھر لے کر آئیں تو وہاں پہ کچھ لوگ ہونے چاہیے سمجھانے کے لیے. اور مجھے لگتا ہے ہمیں خود بھی اپنے کردار پہ اور اپنے اعمال پہ اور اپنی سرگرمیوں پہ نظر کرنی چاہیے کہ ہمارا بیہیویئر کس طرح سے ہو رہا ہے. مثلا فرض کر لیں کہ میں کسی کے ساتھ برا سلوک کرتی ہوں, کسی کے مال و دولت پہ قبضہ کر لیتی ہوں, کسی بہو کا زیور اپنے پاس رکھ لیتی ہوں, یا اس کو کھانے پینے میں تنگ کر رہی ہوں, یا کوئی ساس جو ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے بات آپ سے دوبارہ لینی ہے, یہاں بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں ساس اور بہو کے رشتے کے اوپر. ڈاکٹر لبنہ ظہیر صاحبہ بات بہت اچھی کر رہی, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں. گزارش یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی ڈاکیومنٹری اور کسی ڈنڈے بندوق اور کسی کتابچے کے بجائے کوئی خود احتسابی کا نظام بھی ہمارے ہاں ہونا چاہیے. یعنی دیکھیے نا, اگر میں دفتر میں کسی کو تنگ کر رہی ہوں تو کیا میرا ضمیر مجھے تھوڑا سا ہلاتا نہیں ہے, یا مجھے فیل نہیں ہوتا یار میں فلاں کے ساتھ. اللہ رب سے یہ جو ہے نا آٹو سسٹم لگایا بندے کے اندر, بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا زیادتی کر رہا ہوں. تو دیکھیے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ساس ہے وہ بہو کا زیور نہیں دے رہی ہے, اس کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی برا سلوک کر رہی ہے, اس کو نوکری میں تنگ کر رہی ہے, یا جیسے انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں تو لبرل لیکن دوسرے کے بارے میں کنزرویٹو, تو اس ساس کو خود اپنی آخرت پہ نگاہ کرنی چاہیے. اور سیم جو بہو ہے, اگر وہ ساس کا کوئی رسپیکٹ ریگارڈ نہیں کر رہی, کھانے پینے میں تنگ کر رہی ہے, پیسوں میں تنگ کر رہی ہے, یا اپنے خاوند سے اس کو تنگ کروا رہی ہے, تو اس کو بھی اپنی آخرت پہ نظر رکھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے آگے میری بھی بیٹیاں ہیں. میں بلیو کرتی ہوں وہ دنیا میں وہ جو ٹٹ فور ٹیٹ کہتے ہیں نا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں سوچتی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو تنگ کرو اور کسی کی بہو کو تنگ کرو اور آپ کے آگے وہ معاملہ نہ آئے اور آپ بڑی خوشحال زندگی گزار. یہ سمجھے میری بیٹی خوش رہے گی, بالکل یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. تو یہ مکافات عمل جو ہے وہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خود احتسابی کا نظام ہو, بجائے اس کے کہ آپ میری گرفت کریں اور آپ میری پکڑ کریں. بھئی مجھے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے, مجھے مستقبل کی گرفت سے ڈرنا. آپ دیکھیں انسان کتنا بے بس ہے. میں دیکھتی ہوں ابھی اچھے بھلے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اور کل ہم دیکھتے ہیں بیمار ہو گئے جی, ہاسپٹلائزڈ ہیں, وہ جی ڈیتھ ہو گئی. مال و دولت وہیں رہ گئی, مکان وہیں رہ گئے, جس کے زیور کھائے ہوئے تھے وہیں رہ گئے, کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی ایک لمحے کے اندر. تو انسان اپنی بے بسی کو اگر فیل کر لینا, آپ یقین کریں پھر کم از کم جان بوجھ کے کسی سے زیادتی نہیں کرے گا. ویسے کبھی ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. ضد تو یہ ہونی چاہیے لبنہ صاحبہ کہ ہم نے خوش رہنا ہے, جی, بہو کو بھی خوش رکھنا ہے اور خود بھی خوش رہنا ہے. اگر اس ضد کے اوپر ہم اپنے معاشرے کو یا اپنے خاندان کو یا اپنے ایک سسٹم جو ہے اپنے ہر بندے کا کہ ضد یہ ہو کہ میں نے خود خوش رہنا ہے اور دوسرے کو خوش رکھنا, یہ کیسا فارمولا؟ لیکن یہاں پہ ضد یہ لگائی ہوتی ہے کہ میں نے دوسرے کو خوش نہیں رہنے دینا اور میں نے خود بھی پھر خوش نہیں رہنا نتیجہ تن اس کے. تو ہم نے تو یہ ضد خاندانوں میں دیکھی ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے خوش رہنا ہے اور اچھے طریقے سے رہنا ہے تو ٹھیک ہے, الگ ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا اچھا ہے, جو کہ بڑا اچھا, مجھے کچھ ایلیمنٹ اس کے ذاتی طور پہ بڑے پسند ہے. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے بھی جائیں اور آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں لیکن ملنا جلنا تو رہے نا. ایگزیکٹلی, اور اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں اور ملنا جلنا نہ بھی رہے. میں تو اس حق میں ہوں کہ آپ کنارہ کر لیں شرپسندوں سے. آپ کسی کو تنگ کیے بغیر, کسی کا حق کھائے بغیر کنارہ کر کے اچھی زندگی گزاریں. نہ آپ کسی کو تنگ کریں اور نہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں اور نہ اپنے اللہ کو ناراض کریں. ملنا جلنا تو رہتا ہی ہے, وہ تو ختم ہو نہیں سکتا. تو مجھے لگتا ہے ہمیں خود سے اپنی, لیکن ایک بات ہے, نہ تو ساری ساسیں بری ہیں نہ ساری بہویں بری ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا, سارے جرنیل, سارے جج, سارے سیاستدان, سارے ٹی وی اینکر, سارے لائر, یہ برے نہیں ہوتے, اچھے برے ہر جگہ مکس ہوتے ہیں. تو ہم نے اچھے برے لوگ دیکھے ہیں مکس, خیر اور شر ہر جگہ موجود. بالکل ایسے. اور ضیاء صاحب میں نے ایک چیز دیکھی ہے, یہ جنگ کیا ہے رشتوں میں, اور خاص طور پہ یہ سسرالی رشتوں میں, مال و دولت کی جنگ ہے. یقین جانیے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اختیارات کی جنگ ہے اور کوئی جیلسی کی جنگ ہے, بس. اس کے علاوہ پیچھے رہ کیا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا, اصل میں وہ جو اختیارات کی جنگ ہے نا, بڑا خطرناک ہوتا ہے. بالکل, وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے, آپ دفاتر میں بھی عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, دفتروں میں بھی یہی جنگ ہے, ملک میں بھی یہی جنگ ہے. یہ اختیارات, یہ مال و دولت, یہ اور انٹرنیشنل جنگ یہی ہے. ایگزیکٹلی. تو ساس اور بہو والی بالکل ایسے ہی بالکل. ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا کہیں گے آپ؟
ضیاء صاحب آخر میں بس یہی ہے کہ ہم سب کو کوئی خود احتسابی اپنی کرنی چاہیے، اور میں پھر یہی کہوں گی کہ کوئی اللہ رسول نے جو ہمیں پیغام دیا اس پہ عمل کریں، انسانیت کا اگر ہم درس لے لینا اور انسانیت پہ عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی آخرت پہ نظر رکھیں، اور یہ وہ کہتے ہیں نا جو کچھ کرنا ہے وہ گھوم کے ہمارے آگے آ جانا ہے، اگر ہم اس پہ بلیو کر لینا، یقین جانے مجھے لگتا ہے ہم کسی کو بھی تنگ نہیں کریں گے۔ اور میں تو بڑی ڈرپوک ہوں اس معاملے میں، مجھے ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ انسان بڑا بے بس ہے، اور میں بڑی بے بس ہوں۔ آج میں چل پھر رہی ہوں اور آج میرے پاس مال و دولت اور آج میں با اختیار ہوں، پتہ نہیں یہ اختیار اور یہ دولت اور یہ صحت کب تک ہے اور یہ زندگی بھی کب تک ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یقین جانے یہ سوچ جب ہمارے پیش نظر رہتی ہے، میں لوگوں کو بادر ہی نہیں کرتی، کسی کو تنگ کرنا، یعنی ہمیں سب کو یہ کرنا چاہیے صحیح، مجھ سمیت کہ ہم کسی کو بادر ہی نہ کریں، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو ناراض کرنا، کسی کا مال و دولت کھا لینا، ہمیں یہ رہے کہ میں بڑا بے بس ہوں اور آج ہوں اور پتہ نہیں کل ہوں بھی کہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تمام خواتین کا شکریہ ایک بار پھر۔